کوئی بھی زوڈک سائن جب اپنے ذاتی برج میں آئے گا، جیسے کہ ابھی ہم یہاں آفس بیٹھے ہوئے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور یہاں بھی جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اپنے گھروں میں نہیں ہیں، آفیسز میں ہیں، باہر ہیں، گاڑی پہ ہیں، ٹریولنگ میں ہیں، جب آپ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ جو مزہ آپ کو بلخ نہ بخارے وہ مزہ آپ کو چبارے، یعنی کہ آپ کو اپنے گھر میں جو مزہ ملتا ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں آپ جہاں مرضی گھومتے ہیں آپ کو وہ کمفرٹ اور وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ جیسے ہی آپ اپنے ملک اور اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم ذہنی طور پہ سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی بھی پلانٹ جب اپنے ذاتی برج میں آتا ہے تو وہ اس کی حالت عروج کی کیفیت ہوتی ہے، اور سن کیونکہ پورے سال کا چکر لگانے کے بعد پورے سال بعد انہی ڈیٹس میں ہمیشہ اپنے ذاتی برج میں آتا ہے، یہ اس کے فکس ڈیز ہیں، اور اس نے یہاں پہ پورا ایک مہینہ رہنا ہے۔ اب پوری جو ہے نا ہر طرح کی سختی گرمی برداشت کر کے، ہر طرح کی کمزوریاں اور ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھنے کے بعد سن جب آ کے یہاں پہ موجود ہوگا اپنے ذاتی برج میں، تو سن رول کرتا ہے طاقت کو، سرپرستی کو، والد کو، اتھارٹی کو، کمانڈنگ کو۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انڈیویجولی طور کے اوپر چارٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری ملکوں میں اور حکومتوں میں بھی تھوڑی سی اتھارٹیٹیو تبدیلیاں ایک دم سے ہونا شروع ہوں گی۔ پاکستان میں بھی کچھ اتھارٹیٹیو چیزیں جو ہیں آپ کو بڑے باوسوخ اتھارٹیٹیو چیزوں سے جو ہے وہ پوری حکومت میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو یہ پورا ایک مہینہ جو ہے نا یہ کمانڈز اتھارٹی کی حاکمیت کا ہے، اور حاکمیت پھر جب آتی ہے تو وہ پھر ڈنڈے کے زور پہ چیزیں چلا لیتی ہے۔ تو یہ آپ اشارہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سن کیونکہ یہاں پہ آ رہا ہے اپنی طاقتور پوزیشن پہ، تو اس اعتبار سے یہ کچھ زوڈک سائنس کو بے شمار فوائد بخشے گا، عزت کے اعتبار سے، رتبے کے لحاظ سے، کامیابی کے اعتبار سے، دلی مراد کے اعتبار سے، پیسے کے لحاظ سے۔ اور سن کا تعلق ہوتا ہے سوشلی طور کے اوپر بھی آپ کے لنکس کو کنیکٹیوٹی طور کے اوپر بڑے با اثر لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا، اور یہ والد کا سرپرست کا بھی رولنگ پلانٹ ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے جو خوبصورتیاں ملنے جا رہی ہیں اس پورے مہینے میں، جو کہ سن کا مہینہ ہے، مطلب شمسی کیلنڈر کے مطابق، ہم اس میں اگست اور سپٹمبر میں نہیں ہم انٹر ہو رہے، ہم انٹر ہو رہے ہیں شمسی کیلنڈر۔ شمسی کیلنڈر جو کہ سٹارٹ ہوگا سن کی عروج کی حالت کا 16 اگست سے، اور یہ رہے گا پھر کوئی 15 سپٹمبر تک۔ یہ شمسی کیلنڈر اگر دیکھا جائے تو اس شمسی کیلنڈر میں ایریز جو ہے اس کی زندگی میں محبت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، لوگوں سے فائدہ فیور ملنے کے لحاظ سے، اور اولاد کے ساتھ اپنے تعلقات کو لنکس یا ڈیولپ کو گروتھ کرنے کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں لوگوں سے وہ رکے ہوئے کام بھی پورے ہو جائیں گے جو کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس اعتبار سے ایریز والوں کی زندگی میں عزت، محبت، رتبہ، کامیابی، لوگوں سے فائدہ فیور مل جانا، اولاد کے ساتھ ان کی محبت اٹیچمنٹ بہتر ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار محبت بھی نظر آتا ہے کہ یہ اپنے جو فیلنگز ہیں، جو ایموشنز ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں، جو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمت کر کے جو ہے نا اپنے دل کی بات کہہ دیں گے۔ اس اعتبار سے ایریز والوں کی زندگی میں بڑی خوش بختیاں اور پازیٹیوٹیز ہیں۔ اب اس میں نیکسٹ جو زوڈک سائن آئے گا جس کو زندگی میں بینیفٹس ملیں گے وہ آئے گا کینسر برج سرطان۔ کینسیرینز والوں کو دیکھا جائے تو کینسیرینز والوں کا کیونکہ یہ پیسے کا حاکم ہے اور پیسے کے گھر میں آ رہا ہے پورے سال کے بعد، تو کینسیرینز والوں کی زندگی میں ان کو فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس دلائے گا۔ یہ کسی بھی لیول کے اوپر کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو ان کو زندگی میں مالی طور کے اوپر گروتھ ہوگی۔ اگر یہ کوئی کام نہیں کر رہے تو کوشش کرنے سے ان کو ملازمت مل سکتی ہے، کوئی نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹا پیمانے کے اوپر بھی کام شروع کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ تو کینسیرینز والوں کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر عزت، برکت، گروتھ جو ہے وہ لازمی طور کے اوپر ملنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگلا جو تیسرا زوڈک سائن آتا ہے وہ آئے گا پھر obviously وہ زوڈک سائن جس کا یہ اپنا حاکم ستارہ ہے، یعنی کہ لیو برج اسد۔ ٹھیک ہے، برج اسد کے گھر میں سن اپنی طاقتور پوزیشن پہ ہوگا، تو آپ یہ سمجھیں کہ لینز والے جو لوگ ہیں وہ صحیح معنی میں اپنی اتھارٹی اور کمانڈنگ پوزیشن کو استعمال کرنے کی پوزیشن پہ ہیں۔ یہ لوگوں سے اپنے کام کروانے کی پوزیشن پہ ہیں، ان کی وسعت نظری بڑھے گی، ان کی ہمت، حوصلہ، قابلیت بڑھے گی، لیڈنگ کوالٹیز آئیں گی، مطلب یہ لیڈرشپ کوالٹیز کے حامل نظر آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سن یہاں سے ڈائریکٹلی طور کے اوپر ان کے 7ویں گھر کو جب ناظر رہے گا تو وہ اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اگر کوئی شراکت میں کام کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یا کوئی کام کی جگہ کے اوپر یہ کمیونٹی وائز کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کا تھوڑا سا اپر ہینڈ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر رہے گا۔ یہ لوگوں کو لیڈ کرنے کی پوزیشن پہ نظر آتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے اندر وسعت نظری ہوگی، اعلیٰ ظرفی ہوگی، دور اندیشی ہوگی،
اور اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا, بلیسڈ کرنا, اور کچھ نہ کچھ یہ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی پوزیشن پہ آئیں گے. تو یہ ہمارے پاس پھر آ جاتا ہے تیسرا زوڈک سائن لینز والوں کا. اب چونکہ یہ شرف شمس کا ٹائم ہے اور شرف شمس عروج شمس کا ٹائم ہے, عروج شمس کا ٹائم ہے, اور یہ ایک ایسا خوبصورت ٹائم ہے کہ جس میں تمام زوڈک سائن جو ہیں وہ فائدہ بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے عمل سے. اور وہ عمل انشاءاللہ ویڈیو کے اختتام میں بتاؤں گا کہ وہ عمل کرنا کیا ہے. اب اس میں جو چوتھا زوڈک سائن آتا ہے کہ جس کو زندگی میں عزت, رتبہ, کامیابی ملنے جا رہی ہے, وہ پھر آ جائے گا ایکویریس برج طلب. ایکویرینس والوں کو دیکھا جائے تو سن کیونکہ ان کے زائچے کے 7ویں گھر کا حاکم ہے اور یہاں سے سیدھا ان کے ڈائریکٹلی طور کے اوپر ذہن کو ناظر رہے گا. تو کسی طور کے اوپر ان کی کیفیت بھی کچھ ملتی جلتی ہوگی لینز والی, کہ ایک تو یہ لیڈرشپ کوالٹی کے حامل ہوں گے, یہ وسعت نظری کی طرف آئیں گے, وسعت قلبی کی طرف آئیں گے, لوگوں کو یہ کافی حد تک جو ہے وہ معافی تلافی کی طرف آنا شروع کریں گے, چیزوں کو درگزر کریں گے, اور چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنی زندگی میں یہ بہت اچھے انداز میں سلجھا لیں گے, اور ان کی سوچ جو ہے اس کے اندر وسعت ہوگی. یہ ایک براڈر پرسپیکٹو کے اوپر اپنی زندگی کو سوچیں گے. یہ چھوٹا سا جو ایک کنویں کا مینڈک ہوتا ہے, یہ وہاں سے نکل کے یہ سمندر کی مچھلی بننے کی کوشش کریں گے. شارک نہیں, ویل, ٹھیک ہے نا, مطلب شارک جو ہے وہ لوگوں کو کھا رہی ہوتی ہے, تو یہ شارک نہیں ویل بننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے بڑا کوئی اور جانور جو ہے وہ سمندر میں ہے نہیں. تو اس اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں وسعتوں کی طرف جانے کی کوشش کریں گے, بلندیوں کی طرف جانے کی کوشش کریں گے, اور اس میں یہ کافی حد تک انشاءاللہ کچھ ایسی بنیاد رکھیں گے کہ جس سے ان کو بینیفٹس اور فائدہ ملنا شروع ہو. تو یہ ہیں 4 زوڈک سائنس جن کو عروج شمس کے ٹائم کے اوپر بہت زیادہ عزتیں, مرتبے, کامیابیاں, پیسہ اور رسپیکٹ ملنے جا رہی ہے. لیکن اسی ٹائم میں تمام 12 کے 12 بروج جو ہیں وہ ایک ایسا قرآنی عمل کر سکتے ہیں کہ جس سے اپنی زندگی میں اپنی حاکمیت, اپنی بلندی, اپنی عزت, لوگوں کی نظروں میں قابلیت, اس کو یہ بڑھا سکتے ہیں. اور اس میں کرنا صرف یہ ہے کہ انہوں نے روزانہ صرف ایک قرآنی سورہ ہے سورہ شمس, روزانہ 10 مرتبہ جو ہے اس کو پڑھیں یا اس کو سن لیں, اور سننے یا پڑھنے کے بعد جو ان کی دلی حاجت ہے, جو دلی مراد ہے, وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اس 1 مہینے میں یہ عمل کرنا ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا کہ ان کو عزت اور مرتبہ دلا دیں.